بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی اور اس کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ لڑکا ابھی بچہ ہی تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا اور ان کا بھائی مطلب مکہ کا حکمران ہوا۔ ہاشم کا بیٹا شیبہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ ہاشم کا بیٹا جوان ہو گیا تو اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گیا۔ جب مطلب اپنے بھتیجے شیبہ کو لے کر مکہ میں داخل ہوا تو یہاں کے لوگوں نے غلطی سے سمجھا کہ یہ نوجوان مطلب کا غلام ہے۔ مطلب کو جب اس غلط فہمی کا حال معلوم ہوا اس نے لوگوں سے کہا یہ میرا بھتیجا اور ہاشم کا بیٹا ہے، مگر لوگ اس کو عبد المطلب ہی کے نام سے پکارتے رہے۔ آخر شیبہ بن ہاشم کا نام عبد المطلب ہی مشہور ہو گیا۔ عبد المطلب کے اخلاق، عزت و شہرت سب اپنے باپ ہاشم کا نمونہ تھے۔ امیہ کے بیٹے حرب کو عبد المطلب کا اثر و اقتدار گراں گزرا اور اس نے بھی اپنے باپ کی طرح عبد المطلب کو مقابلہ کے لیے دعوت دی۔ دستور کے موافق اس مرتبہ بھی منصف مقرر ہوا اور اس نے فیصلہ عبد المطلب ہی کے حق میں دیا۔ اس فیصلے نے بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان عداوت کو اور بھی بڑھا دیا۔ عبد المطلب کے زمانے میں حبش کی فوج نے اپنے ایک سردار ابرہہ کے زیر کمان چڑھائی کی۔ یہی فوج اصحاب فیل کے نام سے موسوم ہوئی جو قدرتی اور آسمانی عذاب سے ہلاک و برباد ہوئی ہے۔ عبد مناف کا خاندان عبد مناف تمام ملک عرب میں سب سے زیادہ شریف و کریم تسلیم کیے جاتے تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے بھی شرفاء عرب میں سب پر فوقیت رکھتے تھے۔ عبد مناف کا اصل نام مغیرہ تھا اور ان کو قمر اور سید بھی کہتے تھے۔ ظہور اسلام سے بیشتر اہل عرب کے دین و مذہب کی یہ حالت تھی کہ بعض قبائل نہ خالق کے قائل تھے نہ جزا و سزا کے۔ بعض خالق کو مانتے تھے لیکن جزا و سزا اور قیامت کے منکر تھے۔ زیادہ تعداد میں بت پرست اور ستارہ پرست تھے۔ بعض قبائل میں آتش پرستی بھی رائج تھی۔ خانہ کعبہ کو بت پرستی کا مرکز بنا رکھا تھا اور 360 بت کعبہ میں رکھ چھوڑے تھے۔ شام کی طرف سے آ کر مدینہ اور اس کے نواح میں کچھ یہودی بھی آباد ہو گئے تھے اور یہودیوں کی یہ آبادی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے چند روز بعد ہی سے تھی۔ ان یہودیوں میں بنی قریظہ، بنی نذیر، بنی قینقاع وغیرہ مشہور قبائل تھے۔ کچھ عیسائی بھی ملک عرب میں آباد تھے۔ غسان اور نجران میں عیسائی لوگ آباد تھے۔ کچھ لوگ قبیلہ قزاع کے بھی عیسائی ہو گئے تھے۔ عرب جاہلیت میں ایسا کوئی شخص نہ تھا جس کو شاعری کا سلیقہ نہ ہو۔ مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان سب کے سب تھوڑے بہت شاعر ضرور ہوتے تھے۔ گویا وہ ماں کے پیٹ سے شاعری اور فصاحت لے کر پیدا ہوتے تھے۔ ان کی شاعری عموماً فی البدیہ ہوتی تھی۔ سوچنے، غور کرنے اور مضمون تلاش کرنے کی ان کو ضرورت نہ تھی۔ ان کو اپنی فصاحت اور قادر الکلامی پر اس قدر غرور تھا کہ وہ ساری دنیا کو اپنے سامنے گنگا جانتے تھے۔ مگر قرآن کریم نے نازل ہو کر اہل عرب کے غرور، فصاحت و بلاغت کی ایسی کمر توڑی اور ان تمام فصیح و قادر الکلام اہل عرب کو قرآن کریم کے مقابلے پر ایسا نیچا دیکھنا پڑا کہ رفتہ رفتہ اہل عرب کا غرور، فصاحت جاتا رہا اور سب کو کلام الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑا۔ سالانہ میلوں، تقریبوں اور حج کے موقعوں پر جس شخص کا قصیدہ مشاعرہ میں سب سے زیادہ بہتر قرار دیا جاتا تھا وہ فوراً سب سے زیادہ عزت و عظمت کا وارث بن جاتا تھا۔ شاعروں کی عزت ان کے نزدیک بہادر سپہ سالاروں اور بادشاہوں کے مساوی بلکہ ان سے بھی زیادہ ہوتی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ قبیلوں کو لڑا دینا، قبیلوں کو غیر معمولی بہادر بنا دینا، لڑائی کو جاری رکھنا یا اس کو ختم کرا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ بہترین قصائد خانہ کعبہ پر لکھ کر لٹکا دیے جاتے تھے، چنانچہ ایسے 7 قصیدے جو سبع معلقات کے نام سے مشہور ہیں
امر القیس بن حجر کندی، ظہیر ابن ابی سلمہ مزنی، لبید بن ربیعہ، عمر بن کلثوم وغیرہ کے مصنفات تھے۔ عرب جاہلیت کو شکار کا بھی بہت شوق تھا، اس لیے عربی زبان میں شکار کے متعلق بہت زیادہ اصطلاحیں موجود ملتی ہیں۔ جو شکار داہنی طرف سے آ کر بائیں طرف چلا جاتا اس کو سانے، اور جو بائیں طرف سے آ کر دائیں طرف کو چلا جاتا اسے بارہ کہتے تھے۔ جو شکار سامنے سے آتا اس کا نام ناتع، اور جو پیچھے سے آتا اس کا نام قائد تھا۔ شکاری کی کمین گاہ کا نام قرہ، اور شیر کے شکار کی گھر سے جو گڑھا کھودا جاتا اس کا نام ذبیہ۔ شکار کی طرف دائیں کرتے ہوئے پیٹ کے بل زمین سے چمٹے ہوئے جانے کو تلبد، اور شکاری کے محروم واپس آنے کو اخفاق کہتے تھے۔ وہ جس چیز کو شکار کر لیتے اس کا گوشت بلا تکلف کھاتے، خواہ وہ حرام ہو یا حلال۔ اسلام نے حرام و حلال کی قیود اور شکار کے لیے پابندیاں قائم کی۔ ملک عرب میں نہ ریشم پیدا ہوتا ہے نہ کپاس، یہ چیزیں اگر بعض صوبوں میں پیدا ہوتی ہیں تو بہت قلیل مقدار میں اور ملکی ضروریات کے لیے ناکافی۔ یمن میں قدیم الایام سے پارچہ بانی کا رواج ہے۔ عام طور پر اہل عرب کا لباس بہت ہی سادہ رہا ہے۔ گاڑے کے کرتے میں چمڑے کے پیوند لگا کر پہننا معمولی بات تھی۔ بعض اشخاص چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو سوئی کے ٹانکوں سے جوڑ کر چادر بنا لیتے تھے، اور یہ چادر بلا تکلف اوڑھنے بچھانے کے لیے کام آتی تھی۔ اونٹ اور بھیڑ کے بالوں سے بھی کپڑے بننے اور تیار کیے جاتے تھے، اور زیادہ تر ان سے کمبلوں کے خیمے اور فرش بنائے جاتے تھے۔ ڈھیلے ڈھیلے اور نیچے کرتے تہ بند اور سر پر رومال یا امامہ کا رواج تھا۔ عود، عنبر، لیبان، کافور وغیرہ خوشبویات سے بھی وہ واقف تھے۔ اہل عرب کی خوراک بھی بہت سادہ اور بے تکلفانہ ہوتی تھی۔ خراب اور بدمزہ کھانوں پر بھی وہ قناعت کر لیتے تھے۔ گوشت کو سب سے زیادہ قیمتی اور لذیذ غذا سمجھتے تھے۔ دودھ، گوشت اور چنیا وغیرہ غلہ عام طور پر یہ تمام ملک کی غذا تھی۔ پنیر، ستو، کھجور، روغن زیتون، حریرہ وغیرہ کا بھی استعمال کرتے تھے۔ سوسمار بھی پکا کر خوب مزے سے کھاتے تھے۔ کھانا کھانے کے آداب بھی بہت ادنا درجے کے تھے، جن کا اندازہ ان احکام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بخود ہی ہو سکتا ہے جو کھانے پینے کے متعلق احادیث نبوی میں موجود ہیں، اور بہت سی بدتمیزیوں سے منع کیا گیا ہے، اور انسان کو دسترخوان پر بسیار خوری، بے شرمی، کثیف المزاجی اور اناب شناب باتوں باز رہنے کی تاکید کی گئی۔